بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین فإن کذبوک فقد کذب رسل من قبلک جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے تو ہمارے ساتھ وعدہ فرمایا تھا یا ہمیں حکم دیا تھا یا ہم سے وعدہ لیا تھا کہ تب تک ہم کسی رسول کو نہ مانیں جب تک یہ نشانی نہ ہو کہ وہ قربانی پیش کرے اور اسے آسمان سے آ کر آگ کھا جائے۔ یہودیوں نے یہ اعتراض مکہ مکرمہ میں عموماً مشرکین مکہ کو چونکہ خود تو مذہب کی سمجھ نہیں تھی تو اکثر وہ مدینہ منورہ تک جاتے، باہر بھی جاتے یہود کے بڑے بڑے علماء کے پاس، اور وہ انہیں مختلف سوالات اور اعتراضات سکھایا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جب رسول مبعوث ہوتے تھے تو پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں جہاد ہوتا تو مال غنیمت بھی جو حاصل ہوتا اسے میدان میں رکھ دیا جاتا اور آسمان سے آگ آتی جو اسے کھا جاتی اور وہ ختم ہو جاتا، یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ سامان رکھ دیا جاتا میدان میں، مال غنیمت کا مال و دولت سارا، اور وہ جلایا نہیں جاتا تھا، آسمان سے آگ نہیں آتی تھی، لیکن پھر اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا کہ یہ اس قدر منحوس ہے کہ اسے قدرت نے قبول ہی نہیں کیا، تو وہ بھی یوں ہی ضائع ہو جاتا تھا۔ تو غنیمت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر حلال کی گئی، اور یہ بھی آپ کی خصوصیات میں سے ہے کہ مال غنیمت آپ کی امت پر حلال کیا گیا۔ پھر بعض امور میں قربانیاں دی جاتی کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں، اس کے لیے قربانی پیش کی جاتی ہے۔ دو لوگ ہیں، ان میں سچا کون ہے، دونوں قربانی پیش کریں، جس کی قربانی آسمان سے آگ آ کر کھا جاتی وہ سچا تصور ہوتا، جس کی قبول نہ ہوتی وہ سچا نہ ہوتا۔ تو یہ ایک طریقہ کار چلا آ رہا تھا۔ تو یہ اعتراض بھی یہود نے، علماء یہود نے مشرکین مکہ کو سکھایا کہ پہلے نبی جب آتے تھے تو طریقہ کار یہ تھا کہ قربانی پیش کی جاتی، میدان میں پیش کی جاتی اور آسمان سے آگ آتی اسے کھا جاتی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی تو کوئی نشانی دکھائی نہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائیں۔ تو اس کا جواب اللہ کریم نے اپنی بارگاہ سے عطا فرمایا ان سے فرمائیے قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم، مجھ سے پہلے بہت سے نبی اور رسول آئے اور بہت سے معجزات
اور واضح دلائل بھی ان کے پاس تھے، اور جس دلیل کا تم مطالبہ کر رہے ہو کہ قربانی پیش کی جائے اور اسے آگ آ کر کھا جائے، یہ دلیل بھی انہوں نے دی۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، پھر تم لوگوں نے انہیں شہید کیوں کیا ظلماً؟ تم ان پر ایمان تو نہیں لائے، بلکہ بیشتر انبیاء کو تم نے نہ صرف ان کا انکار کیا بلکہ انہیں ظلماً شہید کر دیا۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اس معاملے میں سچے ہو کہ تم نے جب بھی کوئی ایسی یہ دلیل جب بھی دیکھی کہ کسی نبی کے کہنے پر قربانی پیش کی گئی اور آسمان سے آگ آ کر اسے کھا گئی تو تم مان لیتے ہو، لیکن تمہاری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ نشانی بھی نبیوں نے پیش کی اور دیگر معجزات اور واضح دلائل کے ساتھ جو دعویٰ تم کر رہے ہو یا مطالبہ کر رہے ہو، یہ نشانی بھی انبیاء نے پیش کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ تم نے نہ صرف یہ کہ ان پر ایمان نہیں لائے بلکہ انہیں ظلماً شہید کر دیا۔ فَلِمَ قَتَلْ، تو پھر ان لوگوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اگر تم اپنے یعنی تم جھوٹے ہو اور جو مطالبے تم کرتے ہو اگر وہ معجزہ بھی پیش کر دیا جائے تو تم محض ایمان نہ لانے کے بہانے تلاش کر رہے ہو، اور ایسی کوئی فَإِنْ كَذَّبُوكَ، اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، فَقَدْ كُذِبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے رسول آئے تو سب لوگوں نے تو ان کو بھی مانا تو نہیں، سب لوگ ان پر بھی ایمان تو نہیں لائے۔ جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر، ان میں کچھ ایسے تھے کہ سب کے پاس روشن دلائل بھی تھی، کچھ کے پاس صحیفے تھے اور کچھ کے پاس روشن اور واضح کتابیں بھی تھیں۔ آسمان سے جو کتابیں اتری وہ تو 4 ہیں، لیکن مختلف انبیاء پر مختلف صحیفے بھی نازل ہوئے، تورات، زبور، انجیل اور فرقان، یہ 4 کتابیں آسمان سے اتری، اور باقی انبیاء پر صحیفے نازل ہوتے تھے جو کتابی صورت میں انہیں عطا کر دیے جاتے تھے، اور ان میں احکام، عقائد اور احکام ان میں ہوتے تھے۔ تو فرمایا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سارے لوگ حق کو قبول ہی کر لیں، لوگوں کا معاملہ رب جلیل کے ساتھ ہوتا ہے، اور جن کی بات بہت بگڑ جاتی ہے، جن کا کردار بہت بگڑ جاتا ہے اور اللہ کریم جن سے بہت ناراض ہو جاتے ہیں، انہیں ایمان کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ بد نصیب لوگوں نے ہر عہد میں انبیاء کی مخالفت کی، باوجود اس کے کہ ان کے پاس دلائل بھی تھے، معجزات بھی تھے اور اللہ کی عطا کردہ کتابیں بھی تھیں، لیکن لوگوں نے ان کی مخالفت کی۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بہرحال ہر چیز کا ایک دن نتیجہ نکلنے والا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر زندہ کو موت کے دروازے سے گزرنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اسے میدان حشر میں جمع ہونا ہے، اور تم سب کو یقیناً تمہارے کردار کا معاوضہ یا اجر یا بدلہ میدان حشر میں دیا جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ روح انسانی باقی رہتی ہے۔ یہ بات انسانوں کی ہو رہی ہے، ایمان اور کفر کی بات ہو رہی ہے، اس میں حیوانات داخل نہیں ہیں، چرند اور پرند داخل نہیں ہیں، کیونکہ حیوانات، چرند، پرند مکلف نہیں ہیں، مکلف مخلوق کی بات ہو رہی ہے، انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور انسانی روح جو ہے یہ عالم امر سے ہے، موت عالم خلق پر ہے، عالم امر میں موت کا دخل نہیں، اور روح ہے یہ عالم امر سے، لہذا روح پر موت نہیں آتی۔ اس لیے یہاں فرمایا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مزہ چکھنے کے لیے
چکھنے والا باقی ہوتا ہے تو مزہ چکھتا ہے. یعنی اگر موت کی تلخی ہے اور موت کا مزہ چکھنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چکھنے والا ذائق باقی ہوتا ہے تو مذوق کا مزہ چکھتا ہے. جس چیز کا مزہ چکھایا جائے چکھنے والے کا کوئی وجود، کوئی حیثیت ہوتی ہے. لہذا موت روح کے خاتمے کا نام نہیں ہے. موت جو تعلق روح کا اس دنیاوی زندگی کے لیے جسم کے ساتھ ہے، صرف اس تعلق کو ختم کر دیتی ہے. روح باقی رہتی ہے اور جسم کے ہر ذرے کے ساتھ اس کا تعلق بھی باقی رہتا ہے. زندگی کا تعلق ختم ہو جاتا ہے جو اس دنیا میں درکار ہے، جس میں لوگ کھاتے پیتے ہیں، گرمی سردی محسوس کرتے ہیں، یا بدن سلامت رہتا ہے روح کے تعلق سے. جب روح کا تعلق ختم ہو جاتا ہے تو بدن میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے، بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے. اور اسی لیے فرمایا گیا کہ شہداء کو مردہ نہ کہو. شہادت موت کی وہ صورت ہے جس میں وہ تعلق بھی عالم دنیا کے اعتبار سے تو ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن جسم کے ساتھ اتنا مضبوط رہتا ہے کہ اس کی حیات باقی رہتی ہے، حتیٰ کہ شہداء کے اجسام گلتے سڑتے بھی نہیں. اور شہید جو ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے جو نبی کی اطاعت میں خلوص کے ساتھ جان دے دیتا ہے. تو خود نبی کی حیثیت کیا ہوگی؟ اگر نبی کی تصدیق کرتے ہوئے کوئی شخص قتل ہو جاتا ہے تو اسے فرمایا کہ ان کے بارے یہ خیال بھی نہ کرو، یہ سوچو بھی نہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. کبھی یہ سوچنے کی جرت بھی نہ کرو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے وہ مر گئے ہیں. بل احیاء عند ربهم یرزقون. وہ زندہ ہیں اور یہ ظاہری رزق انہیں نہیں ملتا لیکن اللہ انہیں رزق دیتے ہیں، وہ کھاتے پیتے ہیں، وہ زندہ ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں یہ واقعات کثرت سے موجود ہیں کہ کئی روز تک حضور کھاتے پیتے کچھ نہیں تھے. تو صحابہ نے اتباع سنت کے لیے، چونکہ صحابہ کرام دنیا میں عشق کا مفہوم اگر کسی نے واضح کیا ہے تو یہ حضور اکرم کے صحابہ کرام نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے. محبت کی ہے تو صحابہ کرام نے کی ہے، عشق کیا ہے تو صحابہ کرام نے کیا اور اس کا حق ادا کر دیا. تو جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور کئی روز تک کچھ نہیں کھاتے پیتے تو بعض صحابہ نے کوشش کی کہ ہم بھی مسلسل روزہ رکھیں گے، 2 دن کا، 3 دن کا، کہ ایک دن روزہ رکھا پھر افطاری 1-2 دن افطاری نہیں کرنا، مسلسل رکھیں گے. تو جب یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے منع فرما دیا. فرمایا تم وہی روزہ رکھو جو اللہ نے مقرر کیا ہے، جو سحری کو بند ہوتا ہے اور شام کو افطار ہو جاتا ہے، اور میری نقل نہ کرو اس لیے کہ میں اپنے اللہ کے پاس کھاتا پیتا ہوں. میں اپنے اللہ کے پاس ہوتا ہوں اور وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے. میں یہ ظاہری دنیا کی غذا اگر نہیں کھاتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بھوکا پیاسا رہتا ہوں. اللہ کریم مجھے کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، اور وہ غذا ظاہری نہیں ہوتی، تمہیں نظر نہیں آتی. لہذا اس معاملے میں تم میری نقل نہیں کر سکتے اور اس معاملے میں تم لوگ مسلسل روزہ نہ رکھو. حضور نے منع فرما دیا. تو حیات طیبہ میں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کا محبوب اسی زمین پر، اسی زمانے میں، اسی دنیاوی زندگی میں جلوہ افروز ہیں اور انہیں غذا اللہ کی طرف سے وہ مل رہی ہے جو اس دنیا میں نظر نہیں آتی. اسی طرح جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، فرمایا احیاء عند ربهم یرزقون. وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں اور کھاتے پیتے ہیں، انہیں روزی دی جاتی ہے. تو اگر شہداء اس طرح ان کی زندگی ہے کہ ان کے بارے یہ سوچنا بھی کہ وہ مر چکے ہیں یہ جائز نہیں ہے. قرآن کریم نے منع کر دیا، اور جس چیز سے قرآن روکے وہ نص کا، قرآنی آیت کا جو حکم ہوتا ہے وہ قطعی حکم ہوتا ہے اور اسے ماننا فرض کے درجے میں ہوتا ہے اور اس کا انکار کفر ہوتا ہے.
تو شہید کو زندہ مانے تو وہ کیسے حیات نبوی کا انکار کر سکتا ہے؟ جو نبی کے غلاموں کی زندگی کا قائل جب قرآن فرماتا ہے کہ انہیں زندہ مانو، تو انبیاء کی حیات کیسی ہوتی ہے یہ اللہ ہی جانے، لیکن نبی زندہ ہوتے ہیں اور ان کے وجود مبارک اسی طرح تر و تازہ و زندہ رہتے ہیں، اور حیات دنیاوی سے ان کی زندگی مضبوط ہوتی ہے۔ اسی طرح شہید صرف وہ نہیں ہیں جو رائے حق میں مارے جاتے ہیں، اللہ کے ولی ایک درجے میں شہید ہوتے ہیں۔ شہادت کے مختلف مدارج ہیں، اور جو لوگ بھی اس مرتبے کو پا لیتے ہیں قبر میں دفن ہو جاتے ہیں، دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں ایک دائمی حیات نصیب ہو جاتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو مزہ چکھنے والا باقی ہوگا تو مزہ چکھے گا، اگر وہ بھی فنا ہو گیا تو مزہ چکھنے کا کیا مطلب ہے؟ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے کام کا معاوضہ دیا جائے گا۔ اب جس نے جو کام کیا ہے، اطاعت کی ہے، اللہ کا انعام پائے گا، نافرمانی کی ہے، اللہ کی طرف سے سزا پائے گا۔ جو کچھ کسی نے کیا ہے وہ اس کا معاوضہ پائے گا، اور اس دن وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اس دن جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی یہ ہے، دنیا کا ایک نظام ہے اور اس میں تفریق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اربوں انسان دنیا پہ بستے ہیں، سب کے انسانی چہرے ہیں، دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، ایک منہ ہے، ناک ہے، اسی طرح دو بازو ہیں، دو پاؤں ہیں، اسی طرح دو پاؤں پہ چلتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن یہ اربوں انسان ایک دوسرے سے خلط ملط نہیں ہوتے، ہر انسان ایک الگ انسان ہے، ہر چہرہ ایک الگ چہرہ۔ اسی طرح ہر انسان کی عقل و خرد، سمجھ اور شعور الگ ہے، عمریں الگ ہیں، صحت الگ ہے، طاقت الگ الگ ہے، ہر صفت میں سارے انسانی صفت میں مشترک ہیں، سارے ایک جیسے بھی ہیں اور سارے ہر صفت میں الگ الگ بھی ہیں۔ ایک گھر میں 5 بندے بستے ہیں، پانچوں کی سمجھ الگ ہے، عقل الگ ہے، علم الگ ہے، طاقت الگ ہے، کردار الگ ہے، فکر الگ ہے، شعور و آگہی الگ ہے، اپنی اپنی ہے، حتیٰ کہ سماعت و بصارت الگ الگ ہے۔ ایک شخص کی نظر طاقتور ہے، دوسرے کی کمزور ہے، ایک سنتا ہے، دوسرا بہرا ہے۔ اسی طرح نظام دنیا میں اللہ کریم نے مخلوق کو متفرق بنایا ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی کاریگر ہے، کوئی تاجر ہے، اور کوئی کارخانہ دار ہے، کوئی مالک ہے، کوئی غلام ہے، کوئی حکمران ہے، کوئی رعیت ہے، یہ اس کا نظام ہے۔ جہاں بھی کوئی ہے وہاں اس کی آزمائش ہو رہی ہے کہ جو حقوق و فرائض اس کے ذمے ہیں وہ پورے کر رہا ہے یا نہیں۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہر بندے کو یہ حسرت ہوتی ہے کہ دنیا میں بہت بڑا امیر ہو، جو مجھے حکومت مل جائے، اقتدار مل جائے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جتنی بڑی کسی کو سہولتیں ملتی ہیں وہ دولت مند ہو جاتا ہے یا وہ حکمران ہو جاتا ہے، اتنی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں اور اتنی جواب طلبی بھی سخت ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا گیا اور آپ شدید زخمی ہو گئے، اور سب سے پہلے آپ نے معاملہ خلافت کا لیا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا، تو ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ آپ کے فرزند ارجمند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فقیہ بھی ہیں اور صاحب کردار بھی ہیں اور حکومت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، تو آپ اپنے بیٹے کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نامزد کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ قیامت کو سب سے زیادہ جواب طلبی میرے ہی خاندان سے ہو؟ میں ایک ہی کافی ہوں،
میں اپنے بیٹے کو اس مصیبت میں نہیں ڈالوں گا کہ وہ ریاست اسلامیہ کی طرف سے قیامت کو جواب دیتا پھر۔ ہمیں تو ہر بندے کو شوق ہے نا کہ میں حکمران بن جاؤں، اب سارے زور لگا رہے ہیں مجھے ووٹ دے دو میں بن جاؤں، ضرور بن جاؤ، لیکن یہ دیکھو کہ تمہارا کردار کیا ہوگا اور کس اعتبار سے تمہاری جواب طلبی کی جائے گی۔ اگر 20 لاکھ کا بندہ ایک نمائندہ بن جاتا ہے 20 لاکھ افراد کا، تو فردہ قیامت ان 20 لاکھ افراد کے حقوق کی جواب طلبی بھی اس سے ہوگی۔ تو اگر دنیا میں ان کو بیچ کر کھاتا رہا اور ذاتی مفاد اٹھاتا رہا تو دنیا میں کب تک جیے گا، کب تک کھائے گا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، اسے موت کے راستے سے گزرنا ہے۔ اور اگر یہ بات ہمارے پیش نظر ہو تو میرا خیال ہے کوئی بھی یہ کوشش نہ کرے، بلکہ شرعی قاعدہ تو یہ ہے کہ جو شخص یہ خواہش کرے کہ اقتدار مجھے دو، اسے بالکل اقتدار نہ دیا جائے۔ جو اقتدار کا بھوکا ہو اسے اقتدار نہ دیا جائے۔ ایسے لوگ تلاش کیے جائیں جن میں اہلیت ہو، استعداد ہو، لیکن وہ اقتدار کے قریب نہ آنا چاہتے ہوں۔ وہ لوگ تلاش کیے جائیں جنہیں خوف خدا ہو، جنہیں آخرت پر بھی ایمان ہو اور آخرت یاد ہو۔ تو سو فرمایا سب کو اپنے کیے کی جزا ملے گی، اجر ملے گا، اور اس دن وہ بندہ کامیاب ہوگا جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ اپنی منزل پا گیا۔ دنیا میں کسی نے دولت جمع کر لی تو کیا ہوا، چھوڑ کے چلا جائے گا۔ کسی نے حکومت لے لی تو کیا ہوا، چھوڑ کے چلا جائے گا، اور وہ بھی اسی مٹی کے پیٹ میں دفن ہوگا جس میں فقیر دفن ہوتے ہیں۔ کوئی الگ زمین اس کے لیے نہیں بنے گی۔ بڑے بڑے سلاطین بھی اسی خاک کی گود میں مٹی ہو گئے جس میں فقیر دفن کیے جاتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک اعتبار سے نرا دھوکہ ہے۔ اگر دنیا کی زندگی کو آخرت کی نظر سے دیکھا جائے تو پھر تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ اسی زندگی میں ہمارے پاس یہ فرصت ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کریم کی عبادت کریں، اللہ کے حکم کے مطابق حلال کمائیں، اللہ کے حکم کے مطابق جائز جگہوں پر خرچ کریں، اور حضور کا اتباع کر کے یہی زندگی اخروی نعمتوں کے حصول کا سبب بنتی ہے۔ لیکن تب جب اسے آخرت کی نظر سے اور ایمان کی نظر سے دیکھا جائے، اور اگر ان چیزوں سے بندہ بیگانہ ہو کر دنیا ہی کا فریفتہ اور دنیا ہی کا فداکار بن جائے، دنیا ہی پہ عاشق ہو جائے، اور اسی لالچ میں پڑ جائے کہ حلال ہو حرام ہو، جائز ہو ناجائز ہو، میرے پاس بہت سی دولت ہو جائے، میرے پاس اقتدار آ جائے، میں لوگوں کو غلام بنا لوں، میں فاتح کہہ لوں، خواہ لاکھوں لوگ بے گناہ قتل ہو جائیں لیکن میرا دبدبہ قائم رہے، میری شہرت ہو جائے، تو پھر یہ ایک دھوکہ ہے۔ بندہ خود دھوکے میں ہے۔ جسے کل موت کے گھاٹ اترنا ہے وہ کس اقتدار کی تمنا کرتا ہے؟ جسے کل قبر میں سونا ہے وہ کس عظمت اور کس بلندی کا خواہاں ہے؟ تو دنیا کی اگر محض دنیا داری کی نظر سے دیکھا جائے تو پھر یہ محض ایک دھوکہ ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یاد رکھو دنیا میں اگر تمہارے پاس مال زیادہ ہوگا تو مال کی آزمائشیں بھی آئیں گی۔ غریب تو یہ سمجھتا ہے نا کہ میں محتاج ہوں، لیکن حقیقتاً دیکھا جائے تو امیر بہت زیادہ محتاج ہوتا ہے غریب کا۔ غریب آدمی میں اتنی سکت تو ہوتی ہے کہ اپنی ضروریات تو پوری کر لیتا ہے، اپنے لیے لکڑیاں کاٹ کے لے آتا ہے، اپنی ہانڈی روٹی خود بنا لیتا ہے، اپنے کپڑے خود دھو لیتا ہے۔ امیر تو اتنا محتاج ہے کہ کپڑے دھونا تو دور کی بات ہے، کوئی اسے تیار کر کے دے اور اسے پہنائے تو وہ بیچارہ پہن سکتا ہے، کوئی کھانا پکا کر دے اور اس پر ٹیبل پر سجا کے کانٹے بھی پکڑائے تو وہ کھا سکتا ہے۔ وہ جتنا کوئی امیر ہوتا جاتا ہے وہ اتنا محتاج ہوتا جاتا ہے۔ غریبی میں تو آزادی ہے،
غریب آدمی تو آزاد ہوتا ہے امیر کی نسبت، امیر ایک ایک غریب بندے کا محتاج ہوتا ہے، امیر ایک خاک روب سے لے کر باورچی تک کا، دھوبی سے لے کر حجام تک کا محتاج ہوتا ہے، اپنا کام خود نہیں کر سکتا، معمولی چیزوں میں محتاج ہو جاتا ہے۔ اور جتنا جس کے پاس مال ہوتا ہے اتنی اس پہ آزمائش بھی آتے ہیں۔ جو ارب پتی ہوتے ہیں انہیں جب نقصان ہوتا ہے تو اربوں میں ہوتا ہے، جو لکھ پتی ہوتے ہیں ان کے جب نقصان ہوتے ہیں تو لاکھوں میں ہوتے ہیں، جو ہزاروں کے مالک ہوتے ہیں ان کے نقصان ہزاروں میں ہوتے ہیں، اور جو صرف دیہڑی لگا کر گزارا کرتے ہیں ان کا نقصان بھی یہ ہوتا ہے کہ کسی دن دیہڑی نہیں لگ سکی۔ تو جتنی حیثیت ہوتی ہے کسی کی اس پہ اتنی آزمائش بھی آ جاتی ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، جتنی دولت تمہارے پاس ہوگی اتنا بڑا امتحان بھی ہوگا۔ محض دولت مند ہونا نری آسانیاں ہی نہیں ہیں، ہر ایک کے ساتھ ہر ایک قسم کی مصیبتیں لگی ہوئی۔ وَأَنفُسِكُمْ، اور تمہاری جانوں میں، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے وہ اس دکھ کو رو رہا ہے کہ میرے بچے نہیں ہیں، لیکن جس کے بچے ہیں اسے اور کئی دکھ ہیں کہ بچے آوارہ ہو گئے، بچے نافرمان ہو گئے، بچے بیمار ہو گئے، 5 بچے تھے 3 مر گئے۔ اب اس کے دکھ اپنی قسم کے ہیں، جس کے پاس ہیں اس کے مصائب اپنی قسم کے پاس ہیں، جس کا نہیں ہے اولاد اس کے دکھ اپنی قسم کے ہیں۔ تو دنیا میں ہر شخص آزمائش میں ہے، جہاں ہے جیسا بھی ہے وہ اسے اللہ کی طرف سے آزمایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے۔ کسی کو بہت زیادہ نعمتیں دولت دے کر آزماتے ہیں کہ یہ دولت میں، اقتدار میں، اختیار میں اللہ کی عظمت کو یاد رکھتا ہے کہ نہیں، اور کسی کو افلاس اور غربت دے کر آزماتے ہیں کہ غریبی سے تنگ آ کر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے دروازے پہ تو نہیں چلا جاتا۔ اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه، کبھی انسان کو اللہ اس طرح آزماتے ہیں کہ بے شمار نعمتیں اور دولت دے دیتے ہیں، مالدار کر دیتے ہیں۔ واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقه، کبھی اس طرح آزماتے ہیں کہ اس پر روزی تنگ کر دی جاتی ہے، غربت اور مفلسی بھیج دی جاتی ہے۔ بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ وہ کتنا ہی ہو فہیم و ذکا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ وہ کتنا ہی ہو فہیم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو ہر آدمی اپنے حال میں جہاں بھی ہے اللہ کی آزمائش میں ہے۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور مومنین کے لیے تو یہ آزمائش بھی کافی ہے کہ اہل کتاب جو ہیں جن کو پہلے کتابیں دی گئیں وہ بھی، اور مشرک و کفار بھی، ان کے لیے ہمیشہ ایذا کا سبب بنتے رہیں گے، ان کو تکلیف دینے کی بات سوچتے رہیں گے، ان کو دکھی کرنے کے کام کرتے رہیں گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، مشرک اور اہل کتاب جن کو پہلے کتابیں دی گئیں، یہ 2 طبقے کفار کے ایسے ہیں جو مسلمانوں کے لیے ہمیشہ برا ہی سوچیں گے۔ یہ الگ بات کہ آج کا مسلمان اور آج کے صاحب اقتدار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ ہمارے بہت دوست ہیں اور ہمیں پناہ دیں گے، یہ ہماری مدد فرمائیں گے، لیکن کوئی بھی اہل کتاب میں سے یا مشرکین میں سے بندے مومن کی مدد نہیں کرے گا، بلکہ ہر ہیلے ہر حوالے سے
مسلمانوں کے لیے مصیبتیں پیدا کرتے رہیں گے. یہ وہ فرما رہا ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، مخلوق کی سوچ کو، عقل کو، شعور کو پیدا کیا ہے، اور جو گزشتہ اور آئندہ سب حال سے واقف ہے. وہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے بندہ مومن اس بات کا بھی خیال رکھ، اللہ بھی آزمائے گا، مال میں بھی آزمائش آئے گی، جان میں بھی آئے گی، اور ایک بہت بڑی آزمائش اور بھی ہے بندہ مومن کے لیے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ اور مشرک یہ تمہیں بہت دکھ دیں گے، اذن کثیرہ، بڑے دکھ دیں گے یہ تمہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اگر چڑیاں باز سے پناہ مانگنے لگیں اور کبوتر باز کی پناہ میں چلا جائے اور بھیڑیے کے غار میں جا کر پناہ حاصل کرے تو کیسے بچ پائے گی؟ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمارا برسر اقتدار طبقہ اللہ کریم پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع انہیں ناگوار ہے، اور اہل کتاب اور مشرکوں سے پناہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. حلیے ان جیسے بناتے ہیں، لباس ان جیسے پہنتے ہیں، اور باتیں انہی کی زبان میں کرتے ہیں. آپ کافروں کو دیکھیے، ہمارے ساتھ ہندوستان ہے، اب ان کا سکھ ہے وزیر اعظم، تو اس نے اپنے بال رکھی اور سکھوں والی پگڑی باندھی ہوئی ہے. ہندو ہوتا ہے تو اس نے گلے میں پٹا بھی ڈال رکھا ہوتا ہے، ماتھے پہ وہ سرخی سی تلک بھی لگا رکھا ہوتا ہے، اور وزیر اعظم نے بھی دھوتی باندھی ہوئی ہوتی ہے. بات کرتے ہیں وہ اسمبلی میں کرتے ہیں یا انٹرنیشنل لیول پہ کرتے ہیں تو بات اپنی زبان میں ہندی میں کرتے ہیں، آگے لوگ انگریزی میں ترجمے کرتے رہتے ہیں. ہمارے ہاں دیکھیے پروگرام اردو کا ہے، بات ساری انگریزی میں ہو رہی ہوتی ہے. 10 جملے انگریزی کے بولنے کے بعد ایک جملہ اردو کا بول دیں گے، پھر انگریزی میں شروع ہو جائے. اور ہمارے حکمران جب بات کرتے ہیں تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس قوم سے مخاطب ہے جس کا بچہ انگریزی میں ایم اے ہے. ساری قوم تو ایسی ہے کہ پنجاب کے رہنے والے پشتو نہیں سمجھتے اور سرحد کے رہنے والے پنجابی نہیں سمجھتے. یعنی آپس میں جو علاقائی زبانیں ہمیں وہ بھی نہیں آتی. ہم نہیں سمجھتے کہ سندھی میں کیسے بات کی جاتی ہے، اور سندھ والے نہیں سمجھتے کہ پنجابی میں بات کیسے کی جاتی. بلوچستان میں جو زبانیں ہیں براوی وغیرہ، نہ ہم وہ زبانیں سمجھتے ہیں، نہ وہ زبانیں بولنے والے ہماری زبان سمجھتے. جن کو اپنی مقامی زبانیں نہیں آتی ان کے ساتھ حکمران بات کرتے ہیں غیر ملکی زبان میں. اور یہ صرف ہمارے ملک میں ہوتا ہے، ورنہ دنیا میں چین کا کوئی حکمران آ جائے بات چینی میں کرے گا، آگے آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، وہ اپنی زبان پہ فخر کرتے ہیں. جاپان میں میں نے دیکھا، جرمنی میں میں نے دیکھا کہ انہیں انگریزی آتی بھی ہو، آپ بات انگریزی میں ان سے کریں، آپ کو تو جاپانی نہیں آتی. ہمیں نے جرمن آتی تھی نہ جاپانی، ہم انگریزی میں بات کرتے تھے، وہ اشارے سے جواب دے دیتے تھے، انگریزی میں جواب نہیں دیتے تھے. یا بات جرمن میں کرتے تھے، یا جاپانی میں کرتے تھے، یا اشارے سے سمجھا دیتے تھے. انگریزی پڑھتے بھی تھے، لکھتے بھی تھے، دفتری کام بھی کرتے تھے، لیکن انگریزی میں بات کرنے سے نفرت کرتے تھے کہ ہماری اپنی زبان ہے، ہم دوسروں کی زبان میں بات کیوں کریں. لیکن ہمارے ہاں یہ سارے قاعدے الٹ جاتے ہیں، اور حکمران سے لے کر کلرک تک، منشی تک بات کریں تو وہ بات انگریزی میں ہی کرتا ہے، کسی کے پلے پڑے یا نہ پڑے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب اور مشرک، یعنی آزمائش ہوگی، مال میں ہوگی، جانوں میں ہوگی، اور یہ بھی آزمائش ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین یہ تمہارے لیے بہت ایذا کا سبب بنیں گے. اب تمہارا کام کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم برداشت کرو اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو، تقوی اختیار کرو،
صبر کرو، برداشت کرو، گھبراؤ نہیں، بھاگو نہیں، اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرو۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کرنے والا کام تو یار یہ بہت بڑا کام ہے کہ دنیاوی دکھوں کو، کفر کی مخالفت کو، شرک کی مخالفت کو، صحت و بیماری کو، امارت و غربت کو، ہر مصیبت کو جھیل کر بندہ اپنا تعلق اللہ سے ٹوٹنے نہ دے۔ یہ کام ہے جو کیا جا سکتا ہے، اور ایسے بندے کو بندہ مومن کہنا چاہیے۔ ذالک من عزم الامور، اور یہ بہت عظیم کام ہے۔ اللہ کریم توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔